اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ فرشتے اور جن پیدا کیے جا چکے، تب اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت کے لیے ایک نئی مخلوق بنانے کا ارادہ فرمایا۔ اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں اس کو خلیفہ مقرر کرے گا جو اس میں فساد مچائے اور خون ریزی کرے؟ اور ہم تو تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہی ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہی ہیں۔ اس نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے نظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ نقص سے پاک تو تیری ہی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سمجھنے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ زمین و آسمان بن چکے، دریا پہاڑ بن چکے، چرند پرند پیدا ہو چکے، فرشتے اور جن وجود میں آ چکے، انسان کی تخلیق ہو چکی۔ تب اللہ تعالیٰ نے روح کو امانت کے طور پر ہر شے کے سامنے پیش کیا۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اور بے شک ہم ہی نے انسان کو سیاہ گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہہ دو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ پھر کیا تو ہمیں اس قصور میں ہلاک کر ڈالے گا جو غلط کار لوگوں نے کیا؟ یہ وہ حقیقت ہے جسے ہم مکمل طور پر بھلا بیٹھے ہیں، اور یہ وہ وعدہ ہے جس کی پابندی کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا۔ یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اس کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک لوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ تو تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ پوچھا اے ابلیس تیرا کیا معاملہ ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دے؟ وہ بولا میں ایک ایسے بشر کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں جس کو تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے اور روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا مہلت پانے والوں میں سے تو بھی ہے، روز معین تک۔ اس نے کہا اے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بہکایا ہے، میں زمین میں ضرور ان کے لیے گناہ مزین کروں گا اور میں ان سب کو ضرور بہکاؤں گا سوائے ان بندوں کے جو تیرے منتخب کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ ایک سیدھی راہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والی ہے، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان کے جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلیں، اور بے شک جہنم ان سب کے وعدے کی جگہ ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو دونوں کھاؤ، اور دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے انسانیت کے خلاف اپنا پہلا حربہ آزمایا اور کہنے لگا
کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کے سامنے قسم کھا لی کہ یقین جانو میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا۔ پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا، دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے؟ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور کچھ سامان زندگی ہے۔ فرمایا، اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو ان کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جو میری طرف سے ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں رنج پہنچے گا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ حسد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال، اولاد، دولت، رنگ، نسل یا حسن و جمال میں ہم پر فضیلت دے اور ہم اس پر اللہ کی یہ نعمت برداشت نہ کر سکیں اور اپنے دل میں بغض پال کر اس سے دشمنی پر اتر آئیں۔ تکبر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے مال، اولاد، دولت، رنگ، نسل یا حسن و جمال کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھیں، ان کو عزت یا مقام و مرتبہ ملتا دیکھیں تو اپنے دل میں بغض پال کر ان سے دشمنی پر اتر آئیں۔ ضد یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے اور اس پر اڑ جائے، اور یہ شیطان کا رستہ ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ انسان سے اگر بھول ہو جائے تو اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے اور اللہ کے حضور توبہ کرے، اور یہ انبیاء کا رستہ ہے۔ انسان کو باقی مخلوقات پر فضیلت اس لیے ہے کہ اسے علم عطا کیا گیا، اور انسان کو جزا اور سزا اس لیے ملے گی کہ اسے روح عطا کر کے صحیح اور غلط کا فرق سمجھایا گیا۔ لباس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے جو باقی مخلوقات کو عطا نہیں ہوا، اور سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ انسان کی تخلیق سے پہلے زمین پر ہر طرح کے جانور وجود میں آ چکے تھے، جنگل کا قانون تھا اور صرف خون خرابہ ہوا کرتا تھا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام عدل قائم کرنا ہے، اور آخرت میں انسان یہ عذر نہیں کر سکے گا کہ میں اس لیے گمراہ رہا کیونکہ میرے باپ دادا گمراہ تھے۔